اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ہر طرح کی تعریف، بزرگی، بڑائی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے ہم سارے انسانوں کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد یوں ہی بیکار نہیں چھوڑا، بلکہ ہم سب کی رشد و ہدایت کے لیے بہت سارے انبیاء کرام کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ ان تمام انبیاء کرام پر درود و سلام کا نذرانہ ہو، بالخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے نبی، آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام، دینی ملی بھائیوں، آج کا میرا موضوع خطابت ہے ماں باپ کی عظمت۔ میرے بھائیوں، یہ بات یاد رکھیے، بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے، بچہ جب اس دنیا میں آنکھیں کھولتا ہے تو وہ گوشت کا ایک ننھا سا وجود ہوتا ہے، نہ اس میں اس وقت چلنے کی طاقت ہوتی ہے، نہ بولنے کی قوت ہوتی ہے، نہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ ایسے وقت میں ماں اس بچے کے لیے بڑی عظیم نعمت ثابت ہوتی ہے، جو ہر لمحہ ہر وقت ماں اس بچے کو خیال رکھتی ہے، اور باپ کی شفقت زمانے کے سرد و گرم سے بچائے رکھتی ہے۔ ماں باپ کی محنت اور والدین کی محنت سے، ماں باپ کی پرورش سے ایک بچہ جوان ہوتا ہے اور ایک دن اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے میرے بھائیوں، ہماری شریعت کہتی ہے کہ ہر اولاد پر یہ ضروری ہے، ہر اولاد کو چاہیے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، ماں باپ کے ساتھ ادب و احترام سے پیش آئے۔ اللہ تبارک و تعالی سورۃ النساء آیت نمبر 36 پر ارشاد فرماتا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ فرماتا ہے ایک اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور اللہ فرماتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ احسان و سلوک سے پیش آؤ۔ میرے بھائیوں، اس آیت کریمہ میں غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کی عظمت کو کس قدر اجاگر کیا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا حق ذکر کیا۔ اللہ کا حق کیا ہے؟ اللہ کا حق یہ ہے کہ ایک اللہ پر ایمان لایا جائے اور عبادت کی جتنی بھی شکلیں ہیں، ساری عبادتیں صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے، یہ اللہ کا حق ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے فوراً بعد ماں باپ کے حقوق کا تذکرہ فرمایا، کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ احسان اور سلوک سے پیش آؤ، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ، اچھا سلوک کرو۔ میرے بھائیوں، آپ اندازہ کیجئے ماں باپ کا یہ مقام، ماں باپ کو یہ درجہ، ماں باپ کو یہ عظمت کس قدر ملا ہے۔ اللہ نے اپنے حق کے بعد فوراً ماں باپ کے حقوق کا ذکر کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں رشتہ داروں کے حقوق کا ذکر کیا ہے، یتیموں، مسکینوں، مسافروں وغیرہ کا ذکر فرمایا ہے۔ تو سارے رشتہ داروں میں، سارے انسانوں میں سب سے زیادہ حقدار حقوق و سلوک کے اعتبار سے ماں باپ ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، ہماری شریعت کہتی ہے کہ ہر اولاد کے لیے ضروری ہے کہ ماں باپ سے نرمی سے بات کرے، نرم لہجے میں بات کرے، سخت لہجہ نہ اپنائے، سخت الفاظ نہ اپنائے، ادب سے اور نرم سے بات کرے۔
اللہ تبارک و تعالی سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 پر ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو اور ماں باپ کے ساتھ نرم سے بات کرو، احسان اور سلوک سے پیش آؤ۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں کتنی اچھی بات کہی، غور کرو۔ اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو تمہارے ماں باپ میں سے دونوں یا کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، قرآن کہتا ہے فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُف، تو انہیں اف تک بھی نہ کہو، انہیں اف تک بھی نہ کہو، انہیں مت جھڑکو، انہیں مت پھٹکارو، بلکہ کیسے بات کرنا ہے ماں باپ سے؟ قرآن کہتا ہے وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اللہ فرماتا ہے ماں باپ سے بات کرو، نرم لہجے میں بات کرو، نرم انداز میں بات کرو اور ادب و احترام کے ساتھ بات کرو۔ لیکن افسوس، آج معاشرے پر نظر دوڑائیں، کتنے ایسے اولاد ہیں جو ماں باپ سے بڑے سخت لہجے میں بات کرتے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری سے دور بھاگتے ہیں، ماں باپ کی خدمت سے دور بھاگتے ہیں۔ میرے بھائیو، یاد رکھو، ماں باپ کی خدمت کرنا، ماں باپ کی اطاعت کرنا، ماں باپ کی فرما برداری کرنا، ماں باپ کی بات ماننا، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا، یہ بہت بڑی نیکی ہے اور یہ عمل اللہ کو بہت پسند ہے، یہ عمل اللہ کو بہت پسند ہے۔ حدیث دیکھیے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پوچھا ای العمل احب الی اللہ، اے اللہ کے رسول آپ بتائیں کہ اللہ کو سب سے زیادہ عمل کون سا محبوب ہے، اللہ کو کون سا عمل پسند ہے؟ تو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پہ پڑھنا، نماز کا ٹائم ہو جائے پہلے نماز پڑھنا ہے، یہ عمل اللہ کو بہت پسند ہے۔ میرے بھائیو، جب نماز کا وقت ہو جائے پہلے نماز پڑھ لینا چاہیے، دکانداری بعد میں، تجارت بعد میں، بزنس بعد میں، دنیاوی کاروبار بعد میں، لین دین بعد میں، دنیاوی مصروفات بعد میں۔ یہ حدیث بتلاتی ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو فوراً نماز پڑھو۔ جو وقت پر نماز پڑھتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ عمل اللہ کو بہت پیارا ہے۔ پھر صحابہ رسول پوچھتے ہیں اللہ کے رسول اس کے بعد کون سا ایسا عمل ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے؟ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا، ماں باپ کی خدمت کرنا، ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کرنا، یہ عمل اللہ کو بہت پسند ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ماں باپ کی خدمت کریں، ماں باپ کی فرما برداری اور اطاعت گزار بندہ بنیں، ماں باپ کی اطاعت کریں۔ اور یاد رکھو دنیا میں کتنے لوگ ہیں، دنیا میں کتنے لوگ ہیں، ایک انسان کے کتنے رشتہ دار ہوتے ہیں، بھائی ہے، بہن ہے، اولاد ہے، دادا ہے، دادی ہے، خالہ خالو، دوست احباب، الغرض کتنے انسان کے ریلیشن اور رشتہ داری ہوتے ہیں، لیکن ان تمام رشتہ داروں میں، ان تمام لوگوں میں خدمت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ یہی سوال پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے رسول لوگوں میں سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امو کا تیری ماں۔ پھر صحابی رسول پوچھتے ہیں کہ لوگوں میں سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ پیارے نبی فرماتے ہیں امو کا تیری ماں۔ پھر صحابی رسول پوچھتے ہیں کہ اس کے بعد حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ پیارے نبی پھر فرماتے ہیں امو کا تیری ماں۔ چوتھی بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیرا باپ۔
تو میرے بھائیوں اس حدیث سے بھی اندازہ کیجئے ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ ماں باپ کی اولاد پر یہ پہلا حق بنتا ہے، بنیادی حق بنتا ہے، اور اولاد کی ذمہ داری ہے کہ ماں باپ کے ساتھ احسان و سلوک سے پیش آئیں، ماں باپ کی اطاعت کریں، ماں باپ کی خدمت کریں۔ میرے بھائیوں اس حدیث سے ایک بات اور معلوم ہوئی، دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کہا کہ خدمت کا سب سے زیادہ حقدار، حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار ماں ہے۔ آخر ماں کو یہ درجہ کیوں ملا؟ ماں کو باپ سے 3 گنا یہ رتبہ، یہ مقام، یہ درجہ کیوں ملا؟ اہل علم لکھتے ہیں اس لیے کہ 3 تکلیفیں ایسی ہیں، 3 درد ایسے ہیں جنہیں صرف ماں برداشت کرتی ہے، ان میں باپ کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ پہلا درد، پہلی تکلیف، ماں 9 مہینے تک بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے، اور وہ جو تکلیف ہوتی ہے وہ صرف ماں ہی برداشت کرتی ہے، باپ اس درد میں شریک نہیں ہوتا۔ اور دوسرا جو درد اور دوسری جو تکلیف ہے، ماں جب بچے کو جنتی ہے، بچہ جب پیٹ سے نکلتا ہے، جب ڈیلیوری کا وقت ہوتا ہے، ولادت کا وقت ہوتا ہے، اور اس وقت جو ماں کو درد ہوتا ہے وہ صرف ماں برداشت کرتی ہے، باپ کا اس میں کوئی حصہ نہیں۔ اور یہ اتنا خطرناک ہوتا ہے، یہ اتنا ڈینجر ہوتا ہے، کئی مائیں اپنی جان کھو بیٹھتی ہیں، کئی ماؤں کی جانیں چلی جاتی ہیں، لیکن ماں ہوتی ہیں، اپنی جان کو جوکھوں میں ڈال کر بچے کو جنتی ہے۔ اور تیسری تکلیف ماں 2 سے 2.5 سال تک اپنے بچے کو اپنے خون دودھ کی شکل میں فراہم کرتی ہے۔ یہ 3 تکلیفیں ہیں جنہیں صرف ماں برداشت کرتی ہے، باپ کے اس میں حصہ نہیں ہے۔ اسی لیے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب صحابی رسول پوچھتے گئے کہ حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے، تو 3 مرتبہ پیارے نبی نے کہا تیری ماں، تیری ماں، تیری ماں، 4تھی بار پیارے نبی نے کہا تیرا باپ۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، کامیابی چاہے دنیا کی ہو یا آخرت کی ہو، مختصر سے مختصر راستہ کامیابی کا ماں باپ کی خدمت ہے، ماں باپ کی اطاعت ہے، ماں باپ کی فرما برداری ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ دنیا اور آخرت میں رتبہ ملے، درجہ ملے، مقام ملے، بلندی ملے، کامیابی ملے، میرے بھائیوں ماں باپ کی اطاعت کرو، ماں باپ کی فرما برداری کرو، ماں باپ کی خدمت کرو۔ اور یہ سبق ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ یہ سبق ہمیں ملتا ہے ویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے۔ ویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ یہ کبار تابعین میں سے ہیں، یہ وہ شخصیت ہیں جو مستجاب الدعوات ہو گئے تھے۔ مستجاب الدعوات کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسا بن گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کی ہر دعا قبول کرتے تھے، ان کی کوئی دعا ریجیکٹ نہیں ہوتی تھی، ان کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی تھی۔ ویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ، آخر یہ مقام ان کو کیوں ملا؟ یہ درجہ ان کو کیوں ملا؟ یہ مرتبہ ان کو کیوں ملا؟ ماں کی خدمت کی وجہ سے۔ ماں کی خدمت کی وجہ سے مدینہ سفر کر کے نہیں جا پائے، مدینہ جاتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی اور صحابی بن جاتے، لیکن صحابی نہ بن سکے، صحابی نہ بن سکے، صحابی بننے کے شرف سے تو محروم ہو گئے۔ کیوں؟ اگر مدینہ چلے جاتے تو یمن میں ماں تھی، بوڑھی ماں تھی، بیمار ماں تھی، بستر پر ماں تھی، یمن چلے جاتے تو ماں کی خدمت کون کرتا؟ ماں کی خدمت کون کرتا؟ لیکن اللہ اکبر، صحابی بننے سے تو محروم ہو گئے، لیکن اللہ کے نزدیک ماں کی خدمت کا یہ جذبہ اس قدر مقبول ہوئے، اللہ نے اس قدر قبول کیا کہ ویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ مستجاب الدعوات ہو گئے، ان کی ہر دعا قبول ہونے لگی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں اللہ کے رسول کے پاس وحی آئی جس کا تذکرہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلسوں میں کیا کرتے تھے؟ کہا کرتے تھے کہ دیکھو یمن کے اندر ایک شخصیت ہے جنہیں ویس قرنی رحمہ اللہ، جنہیں ویس قرنی کہا جاتا ہے، اگر ان سے ملاقات ہو جائے تو تم ان سے دعا کروا لینا،
اپنی مغفرت کی۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی مقام ہے کہ ان کی ہر دعا قبول ہونے لگی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ شہادت ہوئی۔ میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے ویس قرنی رحمۃ اللہ آخر مستجاب الدعوات کیوں ہوئے، ان کی دعائیں قبول کیوں ہونے لگی؟ اہل علم لکھتے ہیں ماں کی خدمت کی وجہ سے، ماں کی خدمت کی وجہ سے۔ تو میرے بھائیوں، بتانا یہ چاہتے ہیں کہ دیکھیے کامیابی چاہتے ہو، چاہے دنیا کی ہو چاہے آخرت کی ہو، کامیابی چاہتے ہو، ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کی اطاعت کرو، ماں باپ کی بات مانو، ماں باپ کے ساتھ ادب و احترام سے پیش آؤ۔ اور اسی طرح یاد رکھو میرے بھائیوں، ماں باپ یہ جہاں جنت میں جانے کا راستہ ہے، وہیں اگر ماں باپ کی نافرمانی کرے تو یہ جنت میں جانے سے رکاوٹ کا سبب بھی بنتا ہے۔ ماں باپ کی انسان خدمت کرے اور ماں باپ کو خوش کرے تو یہ جنت میں لے جانے والی چیز ہے، لیکن وہیں ماں باپ کی اگر اطاعت نہ کرے، ماں باپ کی نافرمانی کرے تو انسان کو جہنم میں لے جا سکتی ہے۔ حدیث دیکھیے، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اے اللہ کے رسول، میں نمازیں پڑھوں گا، میں روزے رکھوں گا، میں رمضان کے روزے رکھوں گا، میں سالانہ زکوٰۃ دوں گا، میں اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کروں گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا سنا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد فرماتے ہیں کہ دیکھو جو یہ چیز بیان کی گئی ہے، اگر انسان اسی طرز عمل پر زندگی گزارے، اسی طریقے پر زندگی گزارے، یعنی توحید و رسالت کا اقرار کرے، نماز کا پابند بنے، رمضان کا روزے رکھے، زکوٰۃ ادا کرے اور اسی طریقے پر موت آ جائے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن کان مع النبیین والصدیقین والشہداء یوم القیامہ۔ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، شہداء کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، صدیقین کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے، انسان جنت میں سمجھو جانے کے لیے تیار ہے، لیکن پیارے نبی فرماتے ہیں شرط یہ ہے، ایک شرط ہے، شرط یہ ہے کہ وہ ماں باپ کی نافرمانی نہ کرتا ہو۔ اللہ اکبر، ماں باپ کی نافرمانی نہ کرتا ہو۔ میرے بھائیوں دیکھو، انسان توحید و رسالت کا اقرار کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے اور سب کچھ کر رہا ہے، لیکن جنت میں جانے سے جو رکاوٹ بن رہی ہے ماں باپ کی نافرمانی ہے، ماں باپ کی نافرمانی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ماں باپ کی اطاعت گزار بنے، ماں باپ کی نافرمانی نہ کریں، اور یاد رکھو ماں باپ کی نافرمانی یہ کبیرہ گناہ ہے، ماں باپ کی نافرمانی یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا انبئکم باکبر الکبائر، لوگوں کیا میں نہ بتلاؤں کبیرہ گناہ کیا ہے، میں نہ بتاؤں بڑے بڑے گناہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول؟ تو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاشراک باللہ وعقوق الوالدین۔ کہا دیکھو سب سے بڑا گناہ یہ ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا، شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد پیارے نبی فرماتے ہیں وعقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ماں باپ کی نافرمانی نہ کریں، ماں باپ کی اطاعت کریں، ماں باپ کی بات مانیں۔ ہاں، ماں باپ اگر غلط بات کا حکم دے، ماں باپ اگر گناہ کا حکم دے، برائی کا حکم دے، تو وہاں ماں باپ کی بات نہیں مانی جائے گی، وہاں ماں باپ کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، سعادت مند اولاد بنیے، اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنی مرضی کو ماں باپ کی مرضی پر
ماں باپ کی مرضی کو اپنی مرضی پر ترجیح دیں گے، ماں باپ کی چاہت کو اپنی چاہت پر ترجیح دیں گے، ماں باپ کی بات کو اپنی بات پر ترجیح دیں گے، تب ہوگا۔ لیکن ہاں، اگر ماں باپ نافرمانی اور گناہ اور برائی کا حکم دے تو ماں باپ کی وہاں اطاعت نہ کی جائے گی۔ ہماری شریعت کہتی ہے ماں باپ اگر کافر ہوں، ماں باپ غیر مسلمان ہوں، تب بھی ان کے ساتھ ویسے ہی سلوک کرو جیسے مسلمان ماں باپ کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے۔ ان کی تکلیف میں ساتھ دو، ان کی بیماری میں ساتھ دو، ان کے اوپر خرچ کرو، ہاں، لیکن گناہ کے کام میں نہیں کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، آخر میں بس میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے، جن کی زندگی میں ماں باپ ہے، جن کی زندگی میں والدین ہے، سمجھو بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ ماں باپ کی خوشی میں رب کی خوشی ہے، ماں باپ کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے۔ پیارے نبی کی حدیث ہے کہ جن کے ماں باپ خوش ہیں سمجھ جاؤ رب ان سے خوش ہے، جن کے ماں باپ ناراض ہیں سمجھ جاؤ رب ان سے ناراض ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ماں باپ کی خدمت کریں اور انہیں خوش کریں، ان کی رضامندی حاصل کر لیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آج معاشرے پر جب ہم نظر دوڑاتے ہیں بہت افسوس ہوتا ہے، کتنے اولاد ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو ماں باپ کو ستاتے ہیں، ماں باپ کو تڑپاتے ہیں، ماں باپ کو گالی گلوچ کرتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ مار پیٹ کرتے ہیں، حتیٰ کہ ماں باپ کو اپنے گھر سے نکالنے کی بات کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا، میرے بھائیوں، ذرا یاد کرو اپنے بچپنے کو، اور بچپن میں تمہارے والدین نے، ماں باپ نے تمہارے ساتھ جو قربانیاں پیش کی ہیں، ان قربانیوں کو یاد رکھو، ان قربانیوں کو فراموش نہ کرو۔ ذرا یاد کرو، جب تم چھوٹا تھا، تم چل نہ سکتا تھا، تم بول نہ سکتا تھا، تم کہہ نہ سکتا تھا، ماں اور باپ تمہارے لیے ہر ضد کو پورا کرتا تھا، تمہاری ہر چیز کو سمجھ جاتا تھا کہ بچے کو بخار ہے، تم روتا، ماں سمجھ جاتی بچے کو بھوک لگی ہے، بچے کو درد ہے، بچے کو تکلیف ہے۔ میرے بھائیوں، ماں باپ کی ان قربانیوں کو فراموش نہ کرو۔ وہ ماں جس نے 9 ماہ تک پیٹ میں رکھا، وہ ماں جس نے 2.5 سال تک 2 سال تک دودھ پلائی، وہ ماں جس نے تمہاری ہر تکلیف کو برداشت کی، وہ ماں کہ جب تم بخار میں مبتلا ہو جاتا تھا تم ساری رات روتا تھا، وہ ماں تھی جو اپنے گود میں لے کر ساری رات گزار دیتی تھی، وہ ماں جب ٹھیس تمہیں لگتی تھی درد ماں کو ہوتی تھی۔ میرے بھائیوں، ٹھٹھرتی ہوئی راتوں میں، جاڑے کے موسم میں جب تم بستر پر پیشاب کر دیتا تو وہ ماں تھی جو راتوں میں اٹھ کر، ٹھٹھرتی ہوئی راتوں میں اٹھ کر اپنی ہاتھوں سے تمہاری غلاظت کو صاف کرتی اور تمہیں نرم اور گرم بستر مہیا کرتی۔ میرے بھائیوں، جن کی زندگی میں ماں ہے، ماں کی خدمت کر لو، ماں کی اطاعت گزار بندہ بنو، ماں کو ناراض نہ کرو، ماں کو کبھی دکھ نہ دو، تکلیف نہ دو۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، اس دنیا سے چلے جانے کے بعد، ماں باپ کی اس دنیا سے چلے جانے کے بعد یہ پیار، ماں کی یہ پیار، ماں کی یہ محبت، ماں کی یہ ممتا کہیں بھی نہیں ملے گی، کہیں نہیں ملے گی۔ بھائی کے پاس بھی وہ پیار آپ کو نہیں ملے گا، باپ کے پاس بھی وہ پیار آپ کو نہیں ملے گا، چچا کے پاس بھی وہ پیار آپ کو نہیں ملے گا، اور جتنے رشتہ دار ہیں کسی کے پاس ماں کی وہ ممتا نہیں ملے گی۔ اس لیے ماں اگر زندہ ہے، ماں کی خدمت کرو، ماں کی خدمت کرو اور نیک نیت سے کرو، یہ سعادت مند اولاد کی پہچان ہے۔ میرے بھائیوں، ماں اس دنیا سے چلی جائے گی، تم ترس جاؤ گے کہ ماں کا چہرہ دیکھ لیں، ماں کی ممتا مل جائے، ماں کا پیار مل جائے، ماں کی محبت مل جائے، لیکن تم تڑپتے رہ جاؤ گے۔ ماں کا چہرہ دیکھنے کے لیے تم ترستے رہ جاؤ گے۔ تمہارے پاس سب کچھ ہوگا، گاڑی ہوگی، بنگلے ہوں گے، روپیے ہوں گے، دولت ہوگی، مال ہوگا، اولاد ہوگی، ساری چیزیں ہوں گی، تم چاہو گے کہ ذرا میں ماں کو دیدار کر لیتا، آج ماں میرے پاس رہتی، میں ماں کو ماں کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتا، ماں کے ساتھ ایسا
सा सलूक करता। लेकिन नहीं मेरे भाइयों, दुनिया में सब चीज़ खरीद सकते हो लेकिन माँ की ममता नहीं खरीद सकते, माँ की ममता नहीं खरीद सकते, माँ की ममता कहीं मिल नहीं सकती। इसलिए मेरे भाइयों, ज़िंदगी में माँ बाप हैं तो माँ बाप की खिदमत करें। बाप भी कम कुर्बानियाँ नहीं देते हैं। वो बाप जो अपने बच्चे की परवरिश के लिए रात को रात नहीं समझते, दिन को दिन नहीं समझते, धूप को धूप नहीं समझते, बारिश को बारिश नहीं समझते, एक शहर से दूसरे शहर तक चले जाते हैं। क्यों? ताकि बच्चे की परवरिश हो, अच्छी परवरिश हो, बच्चे को पढ़ा सकें, बच्चे को लिखा सकें और एक दिन मेरा बच्चा अच्छा इंसान बन सके। मेरे भाइयों, कहने का मतलब ये है कि जिनकी ज़िंदगी में माँ बाप जैसी नेमत है उनसे फ़ायदा उठाएं, उनकी खिदमत करें और माँ बाप का दिल कभी ना दुखाएं, माँ बाप का दिल कभी ना तोड़ें। ये बहुत बड़ी नेमत है। माँ बाप कितनी बड़ी नेमत है, उनसे पूछो जिनकी ज़िंदगी में माँ बाप नहीं है, जिनको छोटे ही में उनके माँ बाप छोड़कर चले गए, उनसे पूछो माँ क्या होती है, माँ की ममता क्या होती है, बाप क्या होता है, बाप की शफ़क़त क्या होती है। अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सारे मुसलमानों को अल्लाह जिनके माँ बाप ज़िंदा हैं उन्हें माँ बाप के साथ एहसान और सलूक करने की तौफीक दे। या परवरदिगार, जो औलाद ना फरमान हैं अल्लाह तो उन्हें फरमा बरदार बना दे। या परवरदिगार, जिनकी ज़िंदगी में माँ बाप जैसी नेमत है उनसे खूब खिदमत उन्हें करने की तौफीक दे। मेरे भाई, एक ख़ास बात ये भी कहते चले जाऊँ कि देखिए, माँ बाप के लिए हमेशा दुआ भी करते रहना है। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली वली वालिदैया वलिल मुमिनीन वल मुमिनात यौमा यक़ूमुल हिसाब। माँ बाप के लिए हमेशा दुआ भी करते रहें। अल्लाह ताला हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा। या अल्लाह अपने माँ बाप के साथ एहसान सलूक करने की तौफीक दे, आमीन। दुनिया में जब तक हमें ज़िंदा रख, अल्लाह ईमान और अक़ीदे तौहीद पर रख, और जब हमारा ख़ात्मा हो तो कलमा ला इलाहा